دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ کوئی انسان دیکھے تو یہ کہے کہ ہم مسلمان۔ ہمارا کردار بڑا خراب ہے، ہمارے اعمال بڑے خراب ہیں، کیونکہ آیا ہے کہ جب انسان گناہوں کی طرف ملوث ہوتا ہے، جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کروا دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم لوگ جو پریشان ہیں، یہ اپنی پریشانی سے ہم لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے احکامات پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے، رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ دیکھیے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں۔ ایک محدث ہیں جن کا نام ہے ہارون بن یزید، یہ امام احمد ابن حنبل کے استاد، بہت پائے کے جو ہے محدث ہے اور بزرگ بھی ہیں۔ جس کے بھائی شاگرد امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ ہیں تو بتائیے کتنا مقام و مرتبہ۔ وہ امام احمد ابن ہارون بن یزید کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، نام دماغ سے نکل رہا ہے شاگرد کا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضور آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور پڑھاتے تھے کہ نکیرین قبر میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ مطلب ہوگا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی حاضر ہوگی۔ یہ تین سوال قبر میں ہوتے ہیں، یہ سب جانتا ہے، مگر امام بخاری نے چونکہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہوگا، بہرحال اس سے نہیں مطلب ہے، یہ تین سوال ہوگا کہ رب کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور رسول اللہ کے بارے میں کیے گئے۔ پھر وہ ہارون بن یزید کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی آئے اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، یہی تینوں سوال کیا۔ تو میں نے کہا کہ فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ اے فرشتے سنو، یہ جو میری داڑھی سفید ہوئی ہے یہ اسی چیز کو پڑھانے میں 80 سالہ زندگی میں نے اور تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ یہ چیزیں ہوتی کیا ہے؟ یعنی کہ علم اتنا مضبوط ہو اور ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اگر فرشتے بھی سوال، یہ کب ہوگا ایسا تھوڑی، وہاں تو اگر قبر میں جو ہے فرشتے آئیں گے تو آدمی پریشان ہو جائے گا، جب نیک عمل نہیں کیا رہے گا تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جو لوگ پڑھے نہیں تو سنا ہوگا کہ جو ہے دو ہی لوگوں کا یا تو جواب دے دے گا کہ ربی اللہ دین الاسلام، اور نہیں اگر ہوگا تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ ہوگا تو مگر وہاں کو اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور اس قبر کی تیاری کیجیے کہ وہ پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں کامیابی مل جائے گی تو ہر جگہ کامیاب ہے، اگر وہاں کامیابی نہیں ملی تو سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ پھنسنا پڑے گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہے کسی کے دکھاوے کے لیے عبادت مت کیجیے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جیسے مثال کے طور پر مفتی صاحب کہیں کرے نماز پڑھا کرو، ایک آدھ دو مرتبہ ڈانٹ دیا، تو اب ان کو اگر دیکھ لیا کہ یہ سامنے سے گزر رہے ہیں تو کہیں نماز پڑھ لو نہیں تو پھر ڈانٹ پڑ جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ویسی عبادت تو منہ پر مار اور